Students, while discussing the theories of social work, we will discuss today is the social learning theory, which is also said to be the social cognitive theory. According to the social learning theorist and social cognitive theorist, human behavior is learned. Whatever we demonstrate the human behavior, this is all learned from our surrounding, from our environment. This kind of behavior is learned by the individuals, by the persons and people when they interact with their fellows, with their colleagues, with their friends, with their family members. Some sort of behavior is learned through the socialization process and from their last generations, from their siblings, from their forefathers. And all the social institutions and the social forces which are present in the human environment, the human behavior is learned. According to a social learning theorist, Albert Bandura builds upon B.F. Skinner's behavioral theories, says that behavioral psychology focuses on the effect of the environment and reinforcement on the behavior. According to these theories, the environment have a major impact and influence on the behavior of the individuals, and these behaviors are reinforced due to this environment. So, according to the social learning theorist, all kind of human behaviors are learned from the society, from their social environment. But Bandura adds two important salient features more than this, and these salient features are that there are mediating processes which happen between stimulus and response, that it is not important that human behavior is the only result of a stimulus and only respond to that stimulus. Rather, there are a lot of things which are engaged, and there are a lot of mediating factors are present between stimulus and response. It can be maybe the capacity of the individual. It can be the educational status of the individual, or it can be the family background of the individual. It can be the biological characteristics of that individual. So, according to Bandura, mediating processes also happen between the stimulus and response, which affect the human behavior. Secondly, individual can also learn behaviors and also adopt the course of actions through observation. Only by observing some situation, by observing some incident, the individuals develop their thinking and adopt certain behaviors. It is not only the case of the cause and effect relationship. It can be only through and mirroring the observations, through observations. People normally often model behavior that they observe in the environment, particularly when they observe that behavior in those similar to themselves. बाज़-औक़ात इस तरह होता है कि बच्चे माँ बाप को कोई एक्ट करते देखते हैं, कोई बिहेवियर्स उनका जो है वो ऑब्जर्व करते हैं और उसको वो अडॉप्ट कर लेते हैं, और सारी ज़िंदगी वो उसी बिहेवियर को जो है वो कॉपी करते रहते हैं और उसी अंदाज में बात करते हैं. बहुत सारी रिसर्चेस ये बताती हैं कि जिन घरों में फादर जो थे वो डोमेस्टिक वायलेंस करते थे, अपनी जो है उन बच्चों की माँओं पे हाथ उठाते थे, तो 80% बच्चे जो थे वो अपनी जो वाइफ से, अपनी आगे जो स्पाउस के साथ जो है वो एक एग्रेसिव
جو رویہ ہے انہوں نے دکھایا اور ڈومیسٹک وائلنس کو اڈاپٹ کیا. سو جو آبزرو کرتے ہیں انڈیویجولس وہ اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت ساری صورتحال میں وہ رویے، وہ انسانی رویے جو کسی کے عقائد اور اس کے جو بلیف سسٹم ہے اس کے ساتھ وہ ریزمبل کرتے ہیں، یا اس کی اپنی آئیڈیالوجی جو اس نے لرن کی ہے اپنی فیملی سے، اپنی جو اس کے ریلیجیس ٹیچنگس ہیں، جب وہ اس کے اپنے فیتھ اور بلیف سسٹم اور کلچر سے ریزمبل کرتی ہے اور اس کے اکارڈنگلی ہوتی ہے، تو وہ اس بیہیویئر پیٹرن کو بھی بہت جلدی اڈاپٹ کر لیتے ہیں. And another main feature of this theory that if these behaviors are rewarded and get some kind of good incentives, then it is بہت ممکن ہے کہ یہ رویے جو ہیں یہ ریپیٹ کیے جائیں، ری انفورس کیے جائیں بائی دا انڈیویجولس، and the individuals are more likely to repeat them, are more likely to reinforce them, because through this process they satisfy their ego, they want to attain and maintain their self-esteem. تو وہ اپنی جو ایک سیلف ریسپیکٹ ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے ایسے جو ان کے رویے جس کو انکریج کیا جاتا ہے سوسائٹی میں، لائک کیا جاتا ہے، وہ اس کو ری انفورس کرتے ہیں اور رپیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ پلیئر سیک کر سکیں اور ہیپینس گین کر سکیں. یہی جو فلسفی ہے لرنڈ ہیومن بیہیویئر کی، اور جو یہ ہیومن بیہیویئر جو سیکھے جاتے ہیں، یہ جو ہے وہ نیگیٹو رویے جو اڈاپٹ کیے جاتے ہیں اس میں بھی یہ چیز جو ہے وہ سامنے آتی ہے. بہت سارے اگر یوتھ پر آپ ایکسپیریمنٹ کریں اور ان سے پوچھیں کہ آپ نے اسموکنگ کیوں شروع کی، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ ہم نے اپنے دوستوں کو اسموکنگ کرتے دیکھا تو وہاں سے جو ہے وہ یہ ہمیں عادت پڑ گئی. تو پرابلمیٹک جو بیہیویئرز ہیں، جو ایڈکشن کے ہیں، کرائم کے ہیں، وہ بھی اس وجہ سے اڈاپٹ کیے جاتے ہیں کہ وہ بیہیویئر پیٹرنز، دیز بیہیویئر پیٹرنز آر لرنڈ فرام دیئر انوائرمنٹ. So it is very important to understand and to study the social learning theory while providing any intervention for the clients and the individuals. Social workers can effectively use these social learning theory to understand the person, to understand the client, and might be using as a behavioral model and use that information to help the client to correct their damaging attitudes and destructive behaviors, and for correctional services for the drug addicts and for the criminals and juvenile delinquents. The social learning theorist majorly emphasize and stresses that the behaviors are learned, and majorly emphasize on the importance of the antecedents and consequences of behaviors. It is very important that the motive of the behavior must be understood, the process of any action, of any behavior manifestation should be understood, and the consequences of that behavior also should be understood by the social work practitioner. The social learning theorist also provide a framework for understanding the sense of efficacy as well, and provide a foundation for cognitive and behavioral intervention. Most importantly, in group work method جو ہے وہ یہ سوشل لرننگ تھیوری اور سوشل کوگنیٹو تھیوری جو ہے وہ یوز کی جا سکتی ہے، جس میں یہ ایک اپرچونٹی پرووائڈ کی جاتی ہے
کہ جو گروپ کا ممبر ہے، جو گروپ کے اندر ایک انڈیویجول ہے، وہ گروپ ممبر سے جو ہے وہ سیکھے. ایک ٹیم کے اندر جو ہے اس کے بیہیویئر کو کریکٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کا پوٹینشیل جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور بیہیویئرل انٹرونشن کے ذریعے اس کا سیلف کانفیڈینس جو ہے وہ بحال کیا جاتا ہے. اور جب وہ اپنے گروپ کے ممبر سے ایک انکریجمنٹ لیتا ہے، ایک اس کو ایک جب سب انکریج کرتے ہیں تو اس کے اندر جو اس کی ذات کا جو اعتماد ہے وہ بحال ہوتا ہے، اور وہ اپنے بیہیویئر کو ری انفورس کرتا ہے، ریپیٹ کرتا ہے، اور اپنے جو اندر کے جو انر فیئرز ہیں اور جو وہ ایک انفیریورٹی کمپلیکس ہے اس کو دور کرنے کی کوشش جو ہے وہ کرتا ہے، اور اپنی اسکلس کو امپروو کرتا ہے وہ بیہیویئرل انٹرونشن کے ذریعے. سو جو گروپ ورک کے اندر سوشل لرننگ تھیوری کو ہم بہت زیادہ یوز کر سکتے ہیں، اور کمیونٹی آرگنائزیشن کے انٹرونشن میں اور میتھڈ کے اندر بھی ہم سوشل لرننگ تھیوری کو جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹولی اس کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. So that is how the social learning theory is very important to understand for the social work practitioners.